السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدً و مصلیًا اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے لیے 5 ایسی باتیں لے کر کے حاضر ہوا ہوں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ 5 باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھلائی تھی، اور یہ حدیث ترمذی، مسند احمد، ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے الحدیث الصحیحہ کے اندر نقل فرماتے ہوئے بالکل صحیح کہا ہے۔ حدیث نمبر 930 ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون ہے جنہیں میں 5 باتیں سکھلاؤں جس پر وہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بھی عمل کرائے، دوسروں کو بھی بتلائے تاکہ وہ بھی اس کے اوپر عمل کرے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیار ہوں، میں یہ 5 باتیں خود بھی سیکھوں گا اور دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا اور 5 باتوں کی تعلیم دی۔ ناظرین کرام، یہ 5 باتیں ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ ہم اور آپ ان 5 باتوں کو اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑیں، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ اب آج کل کے مسلمانہ بولیں گے کہ یہی کام تو ہم سے نہیں ہوگا۔ آج کل کے دنیا میں حلال کو اپنانا بہت مشکل ہے۔ اگر ہم حلال کو اپنائیں گے تب تو ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اس طرح کی بات کہنے والے لوگ بھی ہیں۔ حرام کمائی بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، حرام کمائی بھی کرتے ہیں اور حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، تو کیا ایسے لوگ عبادت گزار بن جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم حرام چیزوں سے بچ جاؤ، حرام کمائی سے بچ جاؤ، حرام تمام چیزوں سے بچ جاؤ، حرام تمام کاموں سے بچ جاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بندہ بن جاؤ گے۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم اپنے تقسیم پر اللہ سے راضی ہو جاؤ۔ اللہ نے تمہارے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے، اللہ نے تمہاری تقدیر میں جو کچھ بھی لکھ دیا ہے، تم اس پر راضی ہو جاؤ۔ جتنا تمہیں رزق مل رہا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ، جتنا تم کما لیتے ہو تم اس پر راضی ہو جاؤ، تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ تو تم سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، آپ سن رہے ہیں نا، کتنی اہم بات ہے کہ تم اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ آج دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں جو لاکھوں روپیہ کماتے ہیں اور بھیکاری بنے رہتے، ہر وقت رونا روتے رہتے، ارے میرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے میری تقدیر میں پتہ نہیں کیا لکھ دیا ہے، میرے سے فلاں آدمی بڑا چھوٹا بچہ ہے وہ اتنا کما رہا ہے۔ ایسا انسان بھیکاری پہلے بھی تھا اور ہمیشہ مرتے دم تک بھیکاری رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم اپنے تقسیم پر راضی ہو جاؤ، سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ تیسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، تم مومن بن جاؤ گی۔ اللہ اکبر۔ جی ہاں ناظرین کرام، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، اپنے پڑوسیوں کو اچھا رکھیے۔ اور آج کل جو لاک ڈاؤن ہے، اس کی وجہ سے جہاں لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں اور بھوک کی وجہ سے خودکشی بھی کر رہے ہیں، ایسے نازک حالات میں ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ آج کل ایک مسلمان ایک دوسرے مسلمان کا پڑوسی بننا نہیں چاہ رہا ہے، دور کہاں کی دوسری جگہوں پر رہنا پسند کر رہا ہے، کالونیوں کے اندر، لیکن مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں کے محلے میں مسلمان کا پڑوسی بن کر کے زندگی گزارنا نہیں چاہ رہا، اتنے ایک دوسرے کو پریشان کرتے ہیں۔ تو جو انسان اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دے گا وہ انسان مومن نہیں بن سکتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، مومن بن جاؤ گے۔ چوتھی چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تکن مسلمن، اللہ اکبر، مسلمان بن جاؤ گے۔
آج مسلمانوں کی یہ حالت ہے کہ اپنے لیے اچھا سوچتے ہیں، دوسروں کے لیے خراب سوچتے ہیں۔ یہ سوچتے ہیں کہ جتنی بھی دنیا کی دولت ہے وہ سب مجھے مل جائے، میرے بھائی کو نہ ملے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مالدار بن جاؤں، میرا بھائی غریب بن جائے، میرا بھائی بھکاری بن جائے۔ ہر وقت ہر انسان یہی سوچتا ہے۔ ایسا انسان حقیقی معنوں میں کامل مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ سنا آپ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے، تم کامل مسلمان بن جاؤ گے، تم حقیقی مسلمان بن جاؤ گے۔ کتنی اہم نصیحتیں ہمارے لیے، دنیا و آخرت کی بھلائی تو انہی نصیحتوں کے اندر ہے۔ پانچویں اور آخری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ دیکھو زیادہ ہنسا نہ کرو۔ اب آپ کہیں گے کہ کیوں؟ جی ہاں ناظرین کرام، اس کا ریزن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زیادہ ہنسو گے تو زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب دل مردہ ہو جائے گا تو تمہارے اوپر خیر کی باتیں اثر نہ ہوں گی، تم دین کی طرف نہ آؤ گے، تم اللہ رب العالمین کی طرف نہ ہوگے، تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر اور خوف نکل جائے گا۔